بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد کی ذات برگزیدہ پر، اور مومنین کرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں۔ شبان المعظم کے اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بڑا جلیل القدر ماہ ہے اور ہر عبادت اس میں اپنے ثواب میں بہت زیادہ اضافے کے ساتھ انجام پاتی ہے، ایسا ثواب جو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے جہاں پہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا ثواب اور اجر دوسرے ماہوں میں ایک قرآن تلاوت کرنے کے برابر ہو جائے، اسی طرح صدقہ ہے، اسی طرح مومنین کو افطار کرانا ہے، اور اسی طرح باقی عبادات اور اعمال صالح جو انجام دیتے ہیں ان کا ثواب اپنی مقدار سے کہیں زیادہ ہو کر نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ آج 8 رمضان المبارک کی شب کے اعمال کا ذکر کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شب کی۔ پڑھنی کس طرح ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، قل هو اللہ احد، یہ والی سورہ، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ تشہد اور تسلیم کے ساتھ نماز مکمل ہو جائے گی، تو آج کی شب میں جو نماز کی عبادت کا ذکر ہوا ہے وہ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد یہ 2 رکعت 1000 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ کیا اجر و ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی اس عبادت گزار کے لیے۔ رمضان المبارک میں جو مومن یہ عبادت انجام دیتا ہے، فرمایا فتحت لہو ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ 8 دروازے ہیں جنت کے سارے دروازے اس عبادت گزار کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ من ای باب شاء دخلا، جس دروازے سے یہ چاہے، 8 کے 8 دروازے اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے یہ داخل ہونا چاہتا ہے وہ داخل ہو جائے۔ باقی مومنین کے لیے، جنت میں جانے والوں کے لیے یہ حساب کتاب نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ کسی دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے، کسی میں عبادت گزار داخل ہوں گے، اسی طرح تلاوت قرآن پاک کرنے والے داخل ہوں گے، تفصیل ہے۔ لیکن اس عبادت گزار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ثواب مروی ہے، 8 دروازے کھلیں گے، ان میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو، اور اس کے اگر 100 سال کے بھی گناہ ہوں، 100 سال اس کی زندگی ہو جس میں اس نے گناہ کیے ہوں، تو اس عبادت کی وجہ سے یہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ آخر میں مومنین سے التماس ہے، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔